تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے اس دن کے عذاب سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی قیامت کے دن کا عذاب، یعنی دنیا میں عذاب نہ بھی ہے تو آخرت کا عذاب تو آئے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا یہ سخت عذاب ہے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں غم کے مارے. وہ کہتے ہیں نا کئی لوگ جوانی میں بال سفید ہو جائے، کہتے ہیں منو غم لگ گیا، محاورتاً یہ بات بولی جا رہی ہوتی ہے نا. تو اسی چیز کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہے کہ غم کے مارے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور چھوڑ دیں ان کو. اور وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور مجھے چھوڑ دیں ان مکذبین کے لیے، یعنی جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو میرے حوالے کر دیں. میں جانوں اور میرا کام. آپ نے ان کو جواب نہیں دینا، آپ نے صبر کرنا ہے. قُلِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، یہ جھٹلانے والے کون؟ جو مالدار ہیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیں. یہ زیادہ تر جو امیر لوگ یا کسی بھی سوسائٹی کی ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی نئی دعوت اٹھتی ہے. نبی الاسلام کے مخالفین بھی، سردار مکے کے، ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہیں ان کے خلاف ان کے علاقوں کے بڑے بڑے جو چودھری اور سردار لوگ کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کی پوسٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی نا. سرداروں کو تو لوگ مال و دولت کی وجہ سے یا ایک سپیریئر ہونے کی وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر جو ہے اس کے لیے تو لوگ جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ چودراہٹ کس کی سٹیک پہ لگتی ہے؟ امیر لوگوں کی، علاقے میں اثر رکھنے والے لوگوں کی، جب نبیوں کا کام شروع ہوتا ہے. غریب لوگ تو بیچارے پہلے ہی غریب ہیں، ان کی تو کوئی چیز سٹیک پہ نہیں لگی بھی، اس لیے غریب لوگ پہلے ہی مان لے آتے ہیں. امیروں کی اکڑ ٹوٹتے ٹوٹتے ٹائم لگتا ہے. تو یہ جن کو ہم نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، اور یہ جھٹلا رہے ہیں ہماری دعوت کو، ان کو تھوڑی سی مہلت دیں اور ان کو میرے حوالے کر دیں. وذرنی، چھوڑ دیں مجھے، میں جانوں اور ان کا کام. ان لدینا انکالا وجحیما. اب اللہ تعالیٰ کے حوالے جب کوئی ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ان کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں ان کے لیے اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور ایسی غذا ہے جو گلے میں پھنس جانے والی ہے، دردناک عذاب. اور وہ تو ہم پہلے پچھلی صورتوں میں پڑھ آئے ہیں نا کہ دوزخیوں کو دوزخ میں اللہ کی نافرمانیوں کے سبب دوزخیوں کا پیپ پینے کو دیا جائے گا، ان کے زخموں کا خون دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، زقوم کا درخت ہوگا جس کے کڑوے پتے ہوں گے وہ کھانے پڑیں گے والعیاذ باللہ تعالی. اور وہ گلے سے بڑی مشکل سے گزرے گا، اور جب گلے سے نہیں گزر رہا ہوگا تو مجبوراً گرم پانی ہی پینا پڑے گا. اور وہ گرم پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا، قرآن میں ہے کہ جیسے ہی وہ برتن منہ کے قریب لائیں گے ان کی ایک کھال لٹک کے پانی میں گر جائے گی. اس کے باوجود وہ پانی پیئیں گے اپنی اس گلے میں جو پھنسی ہوئی خوراک کو نیچے کرنے کے لیے. اور جب پانی پیئیں گے ان کی انتڑیاں بھی جل جائیں گی، اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کر دے گا، اور پھر یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. یوم ترجف الارض والجبال، اس دن یعنی قیامت کے دن لرزنے لگیں گی زمین بھی اور پہاڑ بھی. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ٹیلے کی مانند بن جائیں گے. یعنی ظاہر ہے وہ گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، ہر چیز ہی ہلا کے رکھ دی جائے گی. تو یہ اتنے بڑے بڑے، یعنی دنیا میں سب سے طاقتور چیز جس کی مثال دی جا سکتی ہے وہ کون سی ہے؟ پہاڑ. پہاڑ کے علاوہ تو کوئی مثال نہیں آپ دنیا میں پیش کریں. طاقت کا نشان پہاڑ ہے. جیسے جانوروں میں طاقت کا نشان شیر ہے یا کروکوڈائل ہے، اس طرح لیونگ جو نان لیونگ تھنگس ہیں آن دا فیس آف ارتھ، ان میں ہیبت کا نشان وہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے. تو اللہ ہمارا پہاڑ بھی ریت کی مانند بہ جائیں گے.
یعنی ہلا کے رکھ دی جائے گی ہر چیز قیامت کے دن. انا ارسلنا الیکم رسولا، اے کفار مکہ، اور اس کے بعد پوری امت کو خطاب، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاہدن علیکم، یہ آپ پر گواہ بن کر اٹھیں گے قیامت کے دن. کیا گواہی دیں گے کہ میں نے اے اللہ تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا. جو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے یوم النحر کا جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، قربانی کے دن، ایک تو یوم عرفہ کا خطبہ ہے نا، ایک اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ کا، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے. صحابہ خاموش رہے. پھر آپ فرمایا کہ کیا یہ جو ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ مکہ کا حرمت والا شہر نہیں ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ یعنی 10 تاریخ یہ یعنی متبرک دن نہیں ہے، قربانی کا دن. تو سب نے کہا بلا یا رسول. پھر آپ فرمایا جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو وہ بھی اللہ کے نزدیک حرمت والی ہے، تم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب اللہ کے حضور تمہیں پوچھا جائے گا میرے بارے میں تو کیا جواب دو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 3 دفعہ مبارک انگلی یوں آسمان کی طرف بلند کی اور پھر اصحاب کی طرف، اور کہا اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا. یعنی میں نے ان سب سے یہ بات منوا لی ہے کہ میں نے اپنا جو ذمہ دارانہ کام تھا وہ پورا کیا، اور تیرا پیغام تیری عوام تک، تیری جو ہے وہ مخلوق تک پہنچا دیا. تو وہ آپ گواہی دیں گے قیامت والے دن بھی کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ فرعون کے پاس بھی وقت کے پیغمبر آئے تھے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، پس نافرمانی کی فرعون نے اپنے وقت کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی، تو ہم نے اسے سختی سے پکڑ لیا، یعنی اس کو سمندر میں غرق کر دیا. یعنی اس میں کفار مکہ کے لیے دھمکی ہے کہ جس طرح فرعون اور اس کے حواری تباہ و برباد کر دیے گئے وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، اے کفار مکہ تم تو شائی کو نہیں ہو، تم بھی اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو تم پہ بھی دنیا کی زندگی میں عذاب آئے گا. تو عذاب آیا پھر ان پہ. اس دفعہ ذرا عذاب کی شکل مختلف تھی. اگلی امتوں پر عذاب آتا تھا چنگھاڑ کے ذریعے، پتھروں کی بارش کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، سمندر میں غرق کر کے، طوفان کے ذریعے. لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں تلوار اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی، جو سورہ توبہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے. اور غزوہ بدر میں پہلی عذاب کی قسط کفار مکہ پہ نازل ہوئی. 70 سردار ان کے قتل ہوئے، 70. اور ان 70 میں سے بھی 24 سیدنا علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ جن کے باپ دادا حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، جب انہوں نے فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا تو حضرت علی کی دشمنی ان کے دل سے کیسے جا سکتی تھی؟ بڑا مشکل کام ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ اسلام قبول کر لیا تو اب وہ سب کچھ سیدھا ہو جائے گا، یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے پھر سیدنا علی کی خلافت میں بھی ایسے لوگوں نے تان کیا، ان کے لیے مشکل ہو گیا اس کو ماننا. تو 70 لوگ قتل ہوئے، سردار. اور قریش مکہ جن جیسا جنگجو کوئی نہیں تھا، اور جن کو ایک پیروں کی طرح کا ٹریٹمنٹ پوری عرب کی سرزمین میں ملتا تھا، کیونکہ سارے عرب قبائل کے بت رکھے ہوتے تھے نا کعبے کے اندر. واحد قریش کے قافلے تھے جو راستے میں لٹتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے ان کا قافلہ لوٹ لیا تو یہ ہمارے خداؤں کو ہی وہاں سے نکال دیں گے، ان کو نہیں کسی نے چھیڑنا. اور پھر اللہ نے اس احسان کو جتایا ہے سورہ قریش میں، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قریش کے لوگوں کو اس کا احسان جتایا گیا کہ دیکھو اس گھر کی برکت سے تمہیں اللہ نے اس پرخطر دور میں بھی امن عطا فرمایا. تمہارے قافلے آزادانہ شام جاتے ہیں آتے ہیں، کوئی نہیں لوٹتا، سارے پیروں کی طرح تمہیں ٹریٹ کرتے ہیں کعبے کی وجہ سے. تو اس کعبے کے رب کی عبادت بھی کرو نا، یہاں بت کیوں سجائے ہوئے ہیں؟
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو یعنی ایک فضیلت دی تھی. اب یہ بر ان کی بدبختی کہ انصار مدینہ نے اسلام قبول کر لیا، قریش مکہ نے اسلام جو قبول کیا ہے وہ فتح مکہ پہ پھر کیا، اور پھر ان میں کئی کامل ایمان مومنین بھی پیدا ہوئے ہیں جن کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کے لیے چوز کر لیا. سیدنا اکرمہ ابن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے ہیں. ابو جہل اس امت کا فرعون ہے اور اکرمہ صحابی ہیں. فتح مکہ کے موقع پر چند لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کے اوپر آمادہ ہوئے تھے، باقی تو سارے دبک گئے تھے. ابو سفیان کو بھی نظر آ گیا کہ اب کچھ چارہ نہیں ہے، تو حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی، سفارش ڈلوائی، حضور کے پاس چلے گئے. عباس نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو یار، اب تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی علیہ السلام کو غلبہ دے دیا؟ تم لوگوں نے تو ان کو یہاں سے نکلنے میں مجبور کیا تھا، اللہ نے غلبہ دیا. تو الٹیمیٹلی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر حضور نے بھی تالیف قلب کے لیے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے امن ہے، جو کوئی اپنے گھر میں بھی رہے اس کے لیے بھی امن ہے. تو میرے بھائی جب اپنے گھر میں رہنے کے لیے امن ہے تو کسی کو کیا ضرورت ہے ابو سفیان کے گھر جا کے امن لے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ اناؤنسمنٹ جب نبی علیہ السلام کی طرف سے ہوئی کہ جو کوئی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جو کوئی اپنے گھر میں رہے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، صرف اس کو کہا جائے گا جو لڑنے کے لیے باہر نکلے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر رہے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. تو بھائی ابو سفیان کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی لوگوں کو؟ لوگ اپنے گھروں میں ہی رہے. صرف ابو سفیان کی تالیف قلب کے لیے، چونکہ وہ سردار مکہ تھے، ان کو سب سے پہلے تو وہی اسٹیک پہ لگے نا. نبی علیہ السلام جب سردار کی حیثیت سے داخل ہوئے تو کس کی حکومت چھینی؟ ابو سفیان کی. تو ان کی تالیف قلب کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بندے کو آپ آسمان سے اتار کے زمین پہ لے آئے، تو اس کی تالیف قلب کے لیے آپ علیہ السلام نے پھر جملے ارشاد فرمائے تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو. پھر اس کے فوراً 4 مہینے بعد غزوہ حنین ہوئی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے انصار مدینہ کو کچھ بھی نہیں دیا مال غنیمت میں سے، ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے. سر آج آپ 100 اونٹ کی کیلکولیشن کریں 3-4 کروڑ روپے بنتا ہے. تو انصار نے آپس میں نا چیما گوئیاں شروع کر دی کہ دیکھو نبی علیہ السلام پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی، یعنی قریش تھے نا تو قریشیوں کو دیا. تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچ گئی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. آپ فرمایا کہ میں نے سنا تم یوں کہہ رہے ہو. کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو ساتھ لے جاؤ؟ تو نبی علیہ السلام نے دنیا کا مال کسے دیا؟ ابو سفیان کو اور فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے لوگوں کو. اور اپنی شخصیت کسے دی؟ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی، یعنی انصار مدینہ. یہ فرق دیکھا ہے. اسی لیے جو یہ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے طلقاء، یعنی ان کو ان کی جان بخشی اسلام کے عوض کی گئی تھی. کیونکہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی تھی کہ اب کافر جو ہے وہ مکے کی سرزمین چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں. 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرے یا ان کو قتل کیا جائے گا. کیوں؟ جس طرح اگلی امتوں پہ عذاب اللہ کی طرف سے آتا تھا پیغمبر کا انکار کرنے پر، تو قریش مکہ نے کیا پیغمبر کا انکار نہیں کیا ہوا تھا؟ تو قریش مکہ پہ کیا عذاب الہی نہیں آنا تھا؟ آنا تھا نا. وہ سورہ توبہ میں آیا کہ اب عذاب الہی جو ہے وہ تلوار کے ذریعے ہوگا. تو اس کی اناؤنسمنٹ سورہ توبہ میں ہوئی کہ اب یا تو کلمہ پڑھ لو یا اللہ کا عذاب یہ ہوگا کہ مکے کی سرزمین میں جو کافر ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، جس طرح اللہ کی طرف سے آسمان سے پتھر برستے تھے یا سمندر میں غرق کیا جاتا تھا. 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کر لو. تو اللہ کا شکر ہے کہ اکثریت نے اسلامی قبول کر لیا اور وہ عذاب جو ہے وہ ٹل گیا. تو وہ اس عذاب کی دھمکی کے عوض جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہیں کہا جاتا ہے طلقاء. اور ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کے ظاہری کلمے کا احترام ہے اور قانوناً وہ صحابی بھی ہیں، لیکن
ان کا درجہ وہ والا نہیں ہے جو باقی اصحاب سابقون اور اولون کا ہے. اسی لیے سورۃ الحدید میں آیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں، وہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے انہوں نے اسلام کا مشکل پیریڈ دیکھا، اور فتح مکہ کے بعد تو جس نے اسلام نہیں لانا تھا تو اس کی تو ویسے ہی گردن اتر جانی تھی، اس وقت تو اسلام لانے میں ہی اپنی زندگی بچانا تھا. تو یہ بڑا ڈیفرنٹ چیز ہے. تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ فرعون کو اور اس کے حواریوں کو ہم نے ڈبو دیا تھا، مکے والوں تمہاری کیا حیثیت ہے، تم پہ بھی بڑا عذاب آئے گا. اور وہ پھر عذاب غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق کی شکل میں آیا، اور اس کے بعد غزوہ حنین آخری قسط آئی عذاب کی. پھر جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر مسلمانوں کا ہی حصہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو پھر رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا. آپ سیدنا خالد ابن ولید کو دیکھیں، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، 19 سال تک نبی علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، لیکن جب اسلام قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ان کو عروج عطا فرما دیا. ٹھیک ہے، اور کہاں تک بات پہنچی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی میرا کلپ یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں. نمبر 1، آپ کے کیس میں عذاب الہی تلوار کی شکل میں نازل ہوا، وہ صحابہ کرام کی تلوار کو کافروں پہ مسلط کیا گیا. نمبر 2، آپ کے کیس میں جو معجزہ ہے نا دعوی نبوت والا، وہ بھی ڈیفرنٹ تھا، وہ قرآن تھا. اگلے نبیوں کے معجزے فزیکل ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومین آف نیچر، قانون قدرت کو توڑنے والے ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ عصا ہے، پھینکا ہے، وہ اژدہا بن گیا. نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ نہیں تھا. مردے کو زندہ کرنا آپ کا معجزہ نہیں تھا، آپ کا معجزہ کتاب، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرانے کی ویڈیو کوئی دکھا سکتا ہے ہمیں؟ تو عیسائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منوانا چاہیں تو کس بنیاد پہ منوا سکتے؟ کوئی بنیاد نہیں ہے. کتاب ہے تو وہ بھی تبدیل ہوئی ہے. یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام کو منوانا چاہیں کس بنیاد پہ منوائیں گے؟ آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی کسی کو مل جائے تو وہ کوئی سانپ بنا کے اسے دکھا سکتا ہے اژدہا بنا؟ نہیں. لیکن ہمارے نبی کا معجزہ قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی پہ میں نے لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. ہمارے نبی کو 2 ایسی خصوصیات ملی ہیں، ویسے تو کئی ہیں لیکن یہ 2 ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی. ہمارے نبی کا معجزہ بھی مختلف ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں کافروں پر عذاب کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی مختلف ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے اس دن کے عذاب سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی قیامت کے دن کا عذاب، یعنی دنیا میں عذاب نہ بھی ہے تو آخرت کا عذاب تو آئے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا یہ سخت عذاب ہے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں غم کے مارے. وہ کہتے ہیں نا کئی لوگ جوانی میں بال سفید ہو جائے، کہتے ہیں منو غم لگ گیا، محاورتاً یہ بات بولی جا رہی ہوتی ہے نا. تو اسی چیز کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہے کہ غم کے مارے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں عذاب دیکھ کے. اور سورہ الحج کی شروع کی آیات میں ہے نا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو پھینک دے گی. سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ایک دودھ پلانے والی عورت اور اس کے بچے کا ہے، وہ بھی اس کو پھینک دے گی اپنی فکر میں. اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ایسا کڑا ہوگا کہ مدہوش لوگ نظر آ رہے ہوں گے. السماء منفطر بہ، آسمان بھی پھٹ جائے گا اس ہولناک دن، یعنی قیامت کے دن. کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو ہے نصیحت، ڈر سنانے کے لیے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس اب جس کی مرضی وہ اللہ کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی نہ کرے. یعنی جس نے خود ہی جہنم میں جانا جائے،
یعنی آپ علیہ السلام نے زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دینی، بلکہ لوگوں نے خود ہدایت کو چوز کرنا ہے. آپ کا کام صرف دعوت دینا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی. اِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک قرآن تو ہے نصیحت والی کتاب. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پس جس کی مرضی اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں جس کی مرضی نہ کرے خیر ہے، نہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا. وہ سورہ الزمر میں آیا کہ چاہو تو اللہ کی ناشکری کرو، چاہے تو شکر گزاری کرو، لیکن ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا. مراد یہ کہ دنیا میں تو پکڑ نہیں کرے گا، لیکن آخرت میں پکڑ کرے گا. آخرت فاسقوں کی اور مؤمنین کی برابر نہیں ہوگی. اب میرے بھائیوں، یہ 19 آیات تھیں اور ایک رکوع تھا. اب صرف ایک آیت ہے اور پورا رکوع اسی آیت پہ مشتمل ہے، سورہ المزمل کی آیت نمبر 20. دیکھیں کتنی لمبی آیت ہے یہ، قرآن حکیم کی چند لمبی آیات میں سے ایک آیت ہے یہ. سورہ المزمل کی آیت نمبر 20، پورا ایک رکوع. اور رکوع اس لیے، رکوع تو خیر بعد میں بنے کہ اس لیے کہ اس میں مضمون ذرا ڈیفرنٹ ہوا ہے. یعنی یہ جو حکم آیا تھا قیام اللیل کا، اس میں ریلیکسیشن آ گئی ہے جب یعنی نمازوں کا شیڈیول نازل ہوا ہے. اور اس پہ یعنی اکثریت کا یہی اتفاق ہے کہ اگرچہ یہ سورت مکی ہے، لیکن اس کی یہ جو آخری آیت ہے نا، یہ بالکل یا تو مدنی دور کے سٹارٹ کی ہے یا مکی دور کے بالکل اینڈ کی ہے، جب 5 نمازوں کا شیڈیول آ چکا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ریلیکس کر دیا کہ قیام اللیل کے معاملے میں ریلیکس کر لیا اور اس کی وجوہات بھی بتا دی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب خوب جانتا ہے انک تقوم ادنی، کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کبھی 2/3 رات تک، ہائے ہائے، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3. وہ جو سٹارٹ میں آیا تھا نا کہ آدھی رات کا قیام کرو، یا تھوڑا سا بڑھا لو یا تھوڑا سا کم، وہ بڑھایا کیا نبی علیہ السلام 2/3. اور صرف نبی علیہ السلام نہیں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور آپ کی ساتھیوں کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ اس قرآن میں شامل ہوتی ہے. بخاری میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے 80 سورتیں نبی علیہ السلام سے خود سن کے یاد کی ہیں، اور اگر مجھے پتا ہو کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اونٹوں کے جگر جلا کے وہاں پہ پہنچ جاؤں اس سے قرآن سیکھنے کے لیے. اور یہ ان کا دعویٰ آج کے دور پہ وہ کر دے تو اسے لوگ پھر تکبری شمار کرتے ہیں. آج کل ہم کوئی بات کر دیں کہ جناب یہ بتائیں، یہ کوئی بات ہم غلط نکلا ہے، تو کہتے ہیں یار دیکھو یہ تکبر کر رہا ہے. تو یہ صحابہ کرام تکبر نہیں کر رہے ہوتے تھے، وہ فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہم نے یہ کیا، کیونکہ اجر تو اللہ سے لینا ہے. تو لہٰذا کوئی اگر اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے نا کہ جی میں نے یہ کام اس حوالے سے کیا، اس کی میں کو تکبر نہیں سمجھنا چاہیے. ورنہ تو عبداللہ ابن مسعود اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ میرے زیادہ کوئی قرآن نہیں جانتا. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ کوئی تکبر ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ میرے زیادہ کوئی قرآن نہیں جانتا. سب سے اعلیٰ درجے کا علم کون سا ہے؟ قرآن. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں، 4 بندوں سے قرآن سیکھو. ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، سفر و حضر میں حضور کے ساتھی، بلکہ صاحب النعلین تھے. نبی علیہ السلام کی جوتیاں سفر میں اٹھا کے رکھتے تھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے، تو ان کا نام پڑ گیا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے صاحب النعلین، حضور کی جوتیاں اٹھانے والا. یہ بڑی سعادت والی بات تھی. تو وہ کہتے ہیں 80 صورتیں میں نے خود حضور سے سن کے یاد کی ہیں. سر 114 میں سے 80 صورتیں، اور 30 سپارہ نہیں یاد کیتا انہوں نے، سمجھ لو پاویں 30 سپارہ یاد کیتا ہے، ٹوٹل 114 ہیں، 80 صورتیں یاد کی. اور کیسے؟ قرآن میں پیچھے سن کے، کیونکہ 2/3 قرآن مکے میں نازل ہو گیا تھا. تو مکی قرآن سارے کا سارا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی اسلام کے پیچھے میں نے خود سن کے یاد کیا ہے. ایٹ لیسٹ مکی قرآن، مدنی بھی ہے. اور وہ کیسے ہوتا تھا؟ نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، یعلمون تعلمون والی تلاوت ہو تو کوئی بھی نہیں یاد کر سکتا. آہستہ آہستہ روزانہ سنتے تھے، روزانہ سنتے تھے. پھر قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل ہو رہا تھا، تو آپ علیہ السلام پڑھتے تھے، تھوڑا سا پڑھا،
پھر اسی کو ریپیٹ کیا، پھر اسی کو ریپیٹ کیا، پیچھے لوگوں نے ریپیٹ کیا، یاد کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کی بھی تعریف فرمائی ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کی، آپ علیہ السلام کے صحابہ کی، آپ کے اہل بیت کی، جو آپ کے پیچھے قیام اللیل کرتے ہیں اور سنتے ہیں، آدھی رات، کبھی 2/3، کبھی 1/3 رات۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے مجھے خوب علم ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی اندازہ مقرر فرمایا ہوا ہے رات اور دن کا۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، یعنی ہمیشہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری رات 2/3 رات آپ قیام کریں۔ اب آپ نے قیام النہار بھی کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، جب آپ وہ کام کریں گے تو رات کو کس طرح اتنی دیر جاگ سکیں گے؟ پھر دن کے وقت مزدوری بھی کرنی ہے، اور پھر قتال کے مراحل بھی آنے والے ہیں۔ پورا دن اگر کوئی جنگ لڑتا ہے، وہ رات کو کیسے قرآن کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا فتاب علیکم، اب ہم نے تمہاری طرف توجہ فرمائی ہے، مہربانی فرمائی ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو ہم اب تمہیں چھوٹ دیتے ہیں کہ جتنا آسانی ہو نا قرآن میں سے پڑھ لیا کرو۔ یعنی اب یہ پھر اس کو نفلی طور پہ بنا دیا گیا، 5 نمازوں کا شیڈول آ گیا، جو جتنا قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھ لیا کرے۔ لیکن آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکوثر اور دوسری میں سورہ اخلاص ہمیشہ ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، پھر کچھ زمین میں سفر میں بھی ہوں گے، یبتغون من فضل اللہ، رزق کی تلاش میں دوسری جگہوں کا سفر بھی انہیں کرنا پڑے گا۔ اب یہ جنرل آیات ہیں، آج بھی اسی طریقے سے نا، کس کو کس مشقت سے گزرنا پڑے گا۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں اللہ کی راہ میں قتال بھی کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ جہاد لفظ نہیں آیا، جہاد ہوتا تو تزکیہ نفس مراد لیا جا سکتا ہے، یہاں قتال کا لفظ ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام مکے پہ چڑھائی کے لیے گئے تو رمضان کا مہینہ تھا، تو بعض صحاب نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے روزہ توڑوا دیا کہ روزے کی حالت میں کیسے لڑائی کرو گے، روزہ بچانا ہے، جان بچانی ہے۔ تو کچھ اصحاب نے پھر بھی روزہ نہیں توڑا، کوئی زیادہ نیک بننے کے لیے، تو نبی علیہ السلام غصے میں کھڑے ہوئے آپ فرمایا کہ جنہوں نے روزہ نہیں توڑا وہ میرے نافرمان ہیں۔ پھر سارے دبک گئے، سب نے روزہ توڑ دیا۔ تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ ان قریب تمہیں قتال بھی کرنا پڑے گا، تو اگر پورا دن لڑو گے تو رات کے وقت کھڑے ہو کے نفل کہاں سے پڑھو گے؟ فقرؤوا ما تیسر منہ، پس اس میں سے جو قرآن نازل ہوا ہے جتنی آسانی ہو اس کی قرات کر لیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو۔ اب اس میں اشارہ مل گیا کہ اب 5 نمازوں کا شیڈیول آ گیا ہے، اسی وجہ سے وہ قیام اللیل کو ریلیکس کر دیا گیا۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ سے کیا مراد؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ اس خرچ کو اپنے لیے قرض سمجھ رہے سر، کہ میں اسے لوٹاؤں گا کئی گنا کر کے۔ تو جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو یہ اللہ کو قرض دے رہے ہو، یہ قرض اللہ قیامت والے دن اتارے گا تمہیں بدلہ دے کے، اور یہ اللہ کی قدر شناسی ہے۔ دیتا وہی ہے، جب اسی کے دیے ہوئے میں سے اس کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ پہ قرض ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو کچھ بھی نیکی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو خیر تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے حضور اسے پاؤ گے۔ جو بھی تم نے خیر آگے بھیجا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو آگے جا کے وہ نکلے گا، نہیں، بلکہ کئی گنا بہتر پاؤ گے۔ ہوا خیر واعظم اجرا، اس کا کئی بہتر اجر، عظیم اجر پاؤ گے قیامت والے دن۔ واستغفر اللہ، مغفرت طلب کرو اللہ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المزمل، آیت 18، یوم یجعل الولدان شیبا۔ یہاں قیامت کی ہیبت کا ذکر ہے کہ اس دن سارا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ یہ ولدان شیبا، بچے بزرگ ہو جائیں گے، ایک اشارہ ہے
یونیورسل کولیپس کی طرف کہ پوری کائنات اپنے نظام سے باہر نکل جائے گی۔ قرآن کی دوسری آیتیں جو گریوٹی فیلئر کو سپورٹ کرتی ہیں۔ پہلی آیت سورہ التکویر، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سورج اور ستارے جو اپنے گریویٹیشنل پل اور کاسمک بیلنس پر ٹکے ہوئے ہیں وہ سب ختم کر دیے جائیں گے۔ آیت 2 سورہ الانفطار، جب آسمان پھٹ پڑے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ یہاں اسپیس ٹائم اسٹرکچر اور گریوٹی کولیپس کی طرف اشارہ ہے۔ اسٹارز کا بکھرنا گریویٹیشنل سسٹم کے بریک ڈاؤن کا بیان ہے۔ آیت 3 سورہ الزلزلہ، جب زمین کو اس کی بھوکمپ کے ساتھ ہلایا جائے گا اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ گریوٹی فیلئر کے بعد دھرتی کے اندر کا سب کچھ باہر نکل پڑے گا۔ آیت 4 سورہ الحاقہ، جب سناٹا پھونک دیا جائے گا اور دھرتی اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور ایک ہی جھٹکے میں روند ڈالے جائیں گے۔ یہاں بھی گریوٹی کولیپس کا بیان ہے کہ دھرتی اور پہاڑ جو اتنے بھاری ہیں وہ ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ حدیث میں کیا آیا ہے؟ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اسرافیل سور میں پھونک مارے گا تو سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے مر جائے گا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ چاہے بچائے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2840۔ یہ حدیث کاسمک کولیپس کا سینیریو پیش کرتی ہے۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگوں کے اوپر مسلسل بھوکمپ نہ آنے لگیں۔ مسند احمد۔ یہ زلزلہ بھی گریوٹی امبیلنس کا نتیجہ ہوگا۔ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو فرام قرآن۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ایک میزان پر بنایا ہے۔ سورہ رحمان۔ یہ میزان گریوٹی، ڈارک میٹر اور یونیورسل فورسز کا سسٹم ہے۔ جب اللہ اس میزان کو توڑ دے گا تب گریوٹی کا سسٹم بھی فیل ہو جائے گا۔ سورہ المزمل۔ یوم یجعل ولدان شیبا، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی شدت اور دہشت کو بیان کیا ہے۔ ایسا دن جب معصوم بچے جو ابھی جوان بھی نہیں ہوئے ہوں گے، ان کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے وہ صدیوں کے بوڑھے ہوں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ قیامت کا خوف اور ہیبت اتنی زبردست ہوگی کہ انسان کی فطری حالت بھی بدل جائے گی۔ یہ گریوٹی کولاپس اور یونیورسل سسٹم فیلئر کی طرف اشارہ ہے۔ سائنٹیفک نظریے سے اگر دیکھا جائے تو جب یونیورس کا بیلنس ختم ہو جائے گا، گریوٹی کا سسٹم فیل ہو جائے گا تو آسمان پھٹنے لگیں گے، ستارے گرنے لگیں گے اور پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ ایسی حالت میں انسان کی فزیکل باڈی بھی ایکسٹریم پریشر اور کاسمک ڈسٹربینس کی وجہ سے افیکٹ ہوگی۔ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس کا مطلب صرف دماغی ہی نہیں بلکہ فزیکل ٹراما بھی ہو سکتا ہے۔ سائیکولوجیکل اینگل۔ قیامت کا دن اتنا خوفناک اور اسٹریس والا ہوگا کہ انسان کا دماغی سسٹم اس دباؤ کو نہیں جھیل پائے گا۔ بچے جو بے فکر اور معصوم ہوتے ہیں وہ بھی اس دن ایسا خوف محسوس کریں گے کہ ان کا دل اور دماغ تھک کر بڑھاپے کی حالت میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دہشت کے بارے میں فرمایا، قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں کے اتنا قریب ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ کسی کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک اور کسی کا منہ تک ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2864۔ یہ اس اشد الوطأ ایکسٹریم ٹیرر کی طرف اشارہ ہے جو انسانی جسم اور دماغ پر اثر ڈالے گی۔ سورہ حج۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی عورت
اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر گربھوتی عورت اپنا گربھ گرا دے گی، اور لوگ تمہیں متوالے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ متوالے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ یہاں بھی وہی کانسیپٹ ہے، شوق، خوف اور کاسمک کولیپس کی وجہ سے انسان کی حالت قابو سے باہر ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔